نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا واقعہ ذکر کیا۔ اب یہاں سے جو اگلا رکوع ہے اس میں قوم لوط کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن اس ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا بھی کچھ حصہ ذکر کیا کہ وہ فرشتے جو اللہ نے قوم لوط پر عذاب بھیجنے کے لیے بھیجے تھے وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان کا زمانہ قریب ایک ہی زمانہ تھا، تو وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ مہمان ہیں، تو مہمانوں کے اکرام کے لیے فوری طور پر انہوں نے ایک بچڑا ذبح کر کے اس کو بھون کے لایا اور ان مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ تو چونکہ وہ فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، کھانے پینے سے وہ پاک تھے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھائے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی آدمی کوئی دشمن بری نیت سے کسی کے گھر جاتا تو وہاں سے کھاتا پیتا نہیں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ ڈر اور خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ کوئی دشمن نہ ہو جو نقصان پہنچانے آئے ہوں۔ تو پھر جب ان مہمانوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ محسوس کر رہے ہیں تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف آئے ہیں عذاب ان کو دینے کے لیے، اور اس سے پہلے آپ کے پاس آئے ہیں خوشخبری سنانے کے لیے کہ اللہ رب العزت آپ کو ایک بیٹا عطا کریں گے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی، تو ابراہیم علیہ السلام بھی مطمئن ہو گئے، اور وہاں اوٹ میں ان کی اہلیہ محترمہ کھڑی تھی، انہوں نے جب یہ سارا واقعہ دیکھا اور یہ سنا تو وہ ہنس پڑی۔ قرآن کریم نے ان کے ہنسنے کو اور مسکرانے کو بھی یہاں ذکر کیا ہے، اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، اور پھر اس کے بعد وہ فرشتے قوم لوط کی طرف گئے اور کیسے وہاں پر عذاب آیا، ان ساری باتوں کا اس رکوع میں ذکر کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور تحقیق البتہ آ چکے ہیں رسولنا ہمارے فرشتے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، البتہ تحقیق آ چکے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا، خوشخبری لے کر، قالوا سلاما، تو ان فرشتوں نے کہا السلام علیکم، قال سلام، جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا السلام علیکم، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ لے آئے ایک بھنا ہوا بچڑا، تلا ہوا بچڑا۔ فلما رآ ایدیہم، پس ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا ایدیہم، ان کے ہاتھ، لا تصل الیہ، کہ وہ نہیں بڑھ رہے اس کھانے کی طرف، لا تصل، وہ نہیں بڑھا رہے اپنے ہاتھ، الیہ، اس کھانے کی طرف، نکرہم، تو ان کو کھٹکا محسوس ہوا، ایک دم تھوڑا سا جیسے انسان کو کوئی کھٹکا سا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، کھا کیوں نہیں رہے، میں نے ان کے لیے اتنا تکلف کیا اور یہ اب ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے۔ فلما رآ ایدیہم، جب انہوں نے دیکھا ان کے ہاتھ، لا تصل الیہ، کہ وہ نہیں بڑھ رہے ان کی طرف، اس کھانے کی طرف، نکرہم، تو ان کو کھٹکا ہوا، وأوجس منہم خیفہ، اور انہوں نے محسوس کیا ان سے خوف، ڈر اور خوف محسوس کیا۔ قالو، جب فرشتوں نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ بھانپ گئے، کہنے لگے لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، آپ مت ڈریے، خوف محسوس نہ کیجئے، ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا۔ وامرأتہ قائمۃ، وامرأتہ، اور ان کی اہلیہ محترمہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، قائمۃ، وہ وہاں کھڑی تھی، فضحکت، تو وہ ہنس پڑی کس بات پہ ہنس پڑی؟
حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بات پہ ہنسی کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام ان سے خوف محسوس کر رہے تھے، جب انہوں نے بتایا کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، تو یہ منظر دیکھ کر محظوظ ہوئی اور ہنس پڑی۔ فبشرناها باسحاق، ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری سنائی، یعنی ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کو اللہ اسحاق علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا کریں گے، اور وہ ایسا بیٹا ہوگا کہ وہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، صاحب اولاد ہوگا، اس کی بھی اولاد ہوگی آگے، جن کا نام بتا دیا کہ یعقوب ان کا نام ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، اور یعقوب علیہ السلام کی آگے نسل سے پھر کئی انبیاء آئے، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے تھے۔ تو یہ پوری لڑی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ایک پوری نسل۔ اور پھر حضرت یعقوب کی اولاد میں جتنے انبیاء آئے، یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا تھا، تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا، یعنی اسرائیل کی اولاد، تو یہ یعقوب علیہ السلام کی طرف نسبت ہے۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری سنائی۔ قالت یا ویلتا، جب یہ خوشخبری سنی تو ان کی اہلیہ نے تعجب کا اظہار کیا، کہنے لگی، قالت کہنے لگی ان کی اہلیہ، یا ویلتا، ہے خرابی، اَأَلِدُ، کیا میں بچہ جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، حالانکہ میں بڑھیا ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرے خاوند بھی بہت بوڑھے ہیں، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ان کو یہ خوشخبری سنائی گئی تو ان کی عمر 98 برس تھی، 98 برس، بعد نے کہا کہ 90 سال تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ اس وقت 110 یا 120 سال تھی۔ تو عمر کے اس حصے میں اللہ نے ان کو بیٹے کی خوشخبری سنائی اور بیٹا عطا کیا۔ اس لیے تعجب کا اور حیرت کا اظہار کیا ان کے اہلیہ نے۔ قالت یا ویلتا، کہنے لگی ہائے خرابی، اَأَلِدُ، کیا میں بچہ جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، حالانکہ میں بڑھیا ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ بات تو بڑی عجیب ہے۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کا اظہار کر رہی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں تم پر ہے گھر والو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے گھر والو، اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں تم پر ہیں۔ انہ حمید مجید، وہ رب ایسا ہے جس کی تعریف کی گئی اور وہ بزرگی والا ہے، اس لیے اس کی رحمت اور اس کی قدرت کے اوپر تعجب کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وہ ماں کی گود میں بچے کو قوت گویائی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ماں کی گود میں بچہ بول کے یہ گواہی دے سکتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں کہا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اچھا جی، آواز صاف نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ آواز صاف نہیں ہے۔ جی اب بتائیے گا ذرا، آواز کلیئر ہے؟
جی کلیئر آ رہی ہے جی مجھے. اچھا جی کلیئر ہے، ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا جی. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، فلما پس جب ذهبا چلا گیا جاتا رہا، عن ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، الروع خوف یا وہ جو ڈر تھا وہ جب جاتا رہا، وجاءته البشرى اور آئی ان کے پاس خوشخبری، یجادلنا فی قوم لوط تو وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے. یہ ایک پیار و محبت کا ایک انداز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا کہ قوم لوط جو ہے اس کے اوپر عذاب نہ لایا جائے، عذاب کو روک دیا جائے، ان کو اور موقع دیا جائے. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی جس کو قرآن کریم نے یجادلنا سے تعبیر کیا، یعنی وہ ہم سے جھگڑنے لگے. تو اللہ سے بھی انہوں نے دعا بھی کی اور کہا کہ قوم لوط کو مزید مہلت دے دی جائے. فلما ذهب پس جب جاتا رہا، عن ابراہیم الروع ابراہیم علیہ السلام سے ڈر، وجاءته البشرى اور ان کے پاس آئی خوشخبری، یجادلنا فی قوم لوط وہ جھگڑنے لگے ہم سے قوم لوط کے بارے میں. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب البتہ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بردبار، اواہ نرم دل والے، منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اللہ نے ان کی تعریف کی کہ وہ بہت بردبار اور تحمل اور برداشت کرنے والے، نرم دل والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اس لیے اس ظالم قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا تو اس خبر کو وہ برداشت نہ کر سکے اور اپنے رب کے سامنے شکوہ اور شکایت کی اور التجا کی کہ اس عذاب کو ٹال دیا جائے. تو اللہ نے کیا وحی کی، یا ابراہیم اعرض عن ھذا اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیجئے، اس قوم کو ان کے حال پہ چھوڑ دیئے، اس بات کو چھوڑ دیجئے. انہو قد جاء امر ربک بے شک آ چکا آپ کے رب کا حکم. ان کے بارے میں تو فیصلہ ہو گیا کہ اب ان کے اوپر عذاب آ کر رہے گا، لہذا اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ ان کے اوپر آ رہا ہے ایسا عذاب غیر مردود جو لٹایا نہیں جائے گا، جو واپس نہیں کیا جائے گا. اب عذاب آ کر رہے گا، لہذا آپ اس معاملے میں بحث نہ کریں اور اس بات کو چھوڑ دیں. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا اب وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تو لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی عادت پتہ تھی، تو وہ بڑے گھبرا گئے اور انہوں نے اپنے دل کے اندر پریشانی کا اور خوف محسوس کیا اور کہنے لگے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، میرے یہ مہمان آئے ہیں، اب میری قوم کے لوگ جو ہے خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی ایسی غلط حرکت نہ کر بیٹھے جس کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے. تو ان کی قوم جو ہے وہ بھی دوڑی دوڑی باغی آئی اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے اور ان کو کہا کہ بھئی یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ میرے مہمان ہیں، ان کو چھوڑ دو اور یہ تمہاری قوم کی جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ جائز طریقے سے نکاح کرو اور ان سے اپنی شہوت پوری کرو اور ان مہمانوں کی طرف نہ آؤ. تو قوم نے وہ جو شریر لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہمیں ان لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم تو آپ کے جو مہمان ہیں ان کے پاس ہی آئیں گے. تو پھر جب حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی انہوں نے دیکھی تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور یہ ہمیں چھو بھی نہیں سکیں گے اور ہم ان پر اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں. آپ اس بستی سے اپنے ماننے والوں کو لے کر نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھیں. ہاں ایک آپ کی جو بیوی ہے وہ پیچھے رہ جائے گی اور اس کے اوپر بھی وہ عذاب جس طرح باقی لوگوں پہ آئے گا تو اس پر بھی عذاب آئے گا. وہ نافرمان تھی تو وہ ان سارے لوگوں کے ساتھ ہلاک ہو گئی. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا اور جب پہنچے ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ وہ غمگین ہو گئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا اور ان کا دل تنگ ہونے لگا ان کے آنے سے، دل میں پریشان ہو گئے.
وقال هذا یوم عصیب، اور کہنے لگے آج تو بہت بڑا سخت دن ہے. وجاءہ قومہ، اور آئی ان کی قوم ان کے پاس، یہرعون الیہ، بے اختیار دوڑتی ہوئی. قوم کے کچھ افراد بے اختیار دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس سے پہلے وہ برے اعمال کیا کرتے تھے. وہ ان کی قوم کے افراد ایسے تھے کہ اس سے پہلے وہ برے اعمال کیا کرتے تھے. وَمِن قبل، اور اس سے پہلے، کانو، وہ کیا کرتے تھے، یعملون السیئات، برے کام. قال یا قوم، تو لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں. میری بیٹیاں ہیں. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ان کی قوم کی بیٹیاں مراد ہے. ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں. ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاک ہے، ان کے ساتھ نکاح کرو. فاتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا مت کرو. الیس منکم رجل رشید، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک مرد بھی نہیں ہے نیک چلن، یعنی نیک اور اچھے ارادے رکھنے والا کوئی ایک مرد بھی نہیں ہے جو ان کو روکے. تو یہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے غم کا اور اپنے دکھ کا اور اپنے جذبات کا اظہار کیا اور قوم کو روکنے کی کوشش کی. قالوا، تو وہ قوم والے کہنے لگے، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، لقد علمت، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ما لنا فی بناتک من حق، ان بیٹیوں کے بارے میں ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ان میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، ہماری جو خواہش ہے یا جو ہم چاہتے ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. قال لو ان لی بکم قوتا، تو حضرت لوط علیہ السلام نے اس وقت اپنے جذبات کا جو اظہار ہے وہ اس انداز میں کیا. قال لو ان لی بکم قوتا، تو کہنے لگے اے کاش مجھے تمہارے مقابلے میں کوئی قوت حاصل ہوتی، کوئی زور اور طاقت میرے پاس ہوتی. او آوی الی رکن شدید، یا میں جا بیٹھتا کسی مستحکم پناہ میں، کسی مضبوط پناہ میں، کسی کی میں پناہ لے لیتا، یا کسی کے پاس آ کے، یا کسی کے پاس جا کر میں پناہ لے لیتا، یا مجھے اتنی قوت اور طاقت ہوتی تو میں تم سب کو سبق سکھا دیتا. یہ ایک اپنی بے بسی کا اظہار کیا انہوں نے. قال لو ان لی بکم قوتا، کہنے لگے کاش مجھے تمہارے مقابلے میں کوئی قوت حاصل ہوتی. او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط پناہ گاہ میں جا بیٹھتا. قالوا یا لوط، تو وہ کہنے لگے اے لوط. فرشتوں نے جب دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہیں تو اب انہوں نے انکشاف کیا. قالوا، وہ کہنے لگے یا لوط، اے لوط، انا رسل ربک، ہم بھیجے ہوئے ہیں آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، ہرگز یہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے. یہ جو قوم کے شریر لوگ آپ کے گھر کے باہر ہجوم لگا کے کھڑے ہیں، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ اپنے لوگوں کو لے کر رات کے ایک حصے میں نکل جائیں. فَأَسْرِ، آپ نکل جائیں، بِأَهْلِكَ، اپنے لوگوں کو لے کر، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدًا، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. وَلَا يَلْتَفِتْ، پیچھے نہ مڑے، مِنْكُمْ، تم میں سے، أَحَدًا، کوئی بھی. إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے، إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اس کو پہنچ کر رہے گا وہ جو ان کو پہنچے گا، یعنی جو قوم کو عذاب پہنچے گا وہ آپ کی بیوی کو بھی پہنچ کے رہے گا. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، بے شک ان کے ساتھ وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے، یعنی عذاب کا جو وعدہ ہے وہ صبح کے وقت ہے، صبح کے وقت ان کے اوپر عذاب آئے گا. أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ،
کیا صبح قریب نہیں ہے، یعنی بہت قریب ہے صبح، آپ راتوں رات یہاں سے نکل جائیں، صبح کے وقت ان کے اوپر عذاب آئے گا، اس لیے صبح سے پہلے پہلے آپ نکل جائیے۔ اب آگے اس عذاب کا تذکرہ کیا، فلما جاء امرنا، پس جب ہمارا امر آیا، ہمارا عذاب آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچا کر دکھایا، یعنی اس بستی کو بالکل الٹ کر دیا۔ یا حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور ان فرشتوں نے ان کی قوم لوط کی پوری بستی کو اپنے پروں پر اٹھایا اور یوں آسمان کے قریب لے جا کر وہاں سے واپس زمین کے اوپر الٹا پٹخ دیا، اور الٹا پٹخنے کے بعد ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، جس کی وجہ سے وہ ساری قوم ہلاک ہو کر رہ گئی۔ فلما جاء امرنا، پس جب ہمارا امر آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے بستی کے اوپر والے حصے کو نیچا کر دیا، وامطرنا علیہم، ہم نے برسائے علیہا، اور ہم نے ان کے اوپر برسائے حجارتا من سجیل، پتھر کنکر کے پتھر برسائے ان پر، منضود تہبت، یعنی لگاتار پتھروں کی بارش ہوئی ان پر، مسومتن عند ربک، وہ نشان لگے ہوئے تھے آپ کے رب کی طرف سے، ان پتھروں پر نشان لگے ہوئے تھے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ ظالموں کی بستی تم سے کوئی دور نہیں ہے۔ یہ جو قوم لوط کی بستی ہے یہ اہل مکہ اور عرب کے قریب واقع تھی، اس لیے ان کو کہا کہ یہ تم سے کوئی دور نہیں ہے، ان کو جا کر دیکھو اور ان سے عبرت پکڑو، اور ان جیسے اعمال نہ کرو جس کی وجہ سے تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جائے، اس لیے خوب احتیاط کرو اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرو۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں ہے وہ بستی ببعید من الظالمین، ان ظالموں سے، ببعید کچھ دور، وہ بستی کچھ دور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح انداز میں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب